طیب تمہاری پریشانی ایسی نہیں جیسی ایلیسیا کی ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ یقیناً وہ لڑکی ایلیسیا ہی کی بیٹی تھی جو اس وقت سے غائب ہے۔ اب اس بات کو کئی گھنٹے گزرنے کے بعد ابھی بی سی ہاسپٹل سے فون آیا ہے کہ کسی ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ نہیں، طیب اپنی پریشانی بھول کر اچھل پڑا۔ وہ مر گئی؟ ہاں، مگر مرنے والی بات ایلیسیا کو نہیں پتا۔ کسی ڈاکٹر نے فون کر کے اسے تو اتنا ہی بتایا ہے کہ وہ زخمی ہے، مگر مجھے بتا دیا کہ وہ مر چکی ہے۔ میں ٹیکسی کی تلاش میں نکلا تھا، یوں تو میں بھی اسے شناخت کر سکتا ہوں، مگر ایلیسیا نہیں مانے گی جائے بغیر۔ اچھا ہوا تم آ گئے، چلو۔ وہ ہلکان ہو رہی ہوگی۔ میں اسے لیے ہوئے ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ طیب کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ بولا، او ضیاء، اسے تو نہیں مرنا چاہیے تھا، وہ تو… یہاں ہر چیز فانی ہے طیب، حسن ہو یا طاقت، ہر چیز مٹی میں مل جاتی ہے، بس وہ عکس رہ جاتا ہے جو آدمی چھوڑ جاتا ہے۔ میں نے بھی اتنا ہی دکھ محسوس کیا ہے، اور شاید اس لیے کہ اس کی شخصیت کے سحر سے ابھی تک نکل ہی نہیں پایا تھا۔ پھر میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ کسی عورت نے ہسپتال فون کر کے اس کا نام پتہ اور فون نمبر بتا دیا تھا۔ اسے بھی یقین ہو گیا کہ اس کی طرح ایک جرم ایک عورت سے بھی سرزد ہو چکا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں اس عورت نے زیادہ انسانیت کا مظاہرہ کیا تھا کہ کم از کم اس لڑکی کا نام پتہ اور فون نمبر بتا دیا تھا کہ وہ لاوارثوں کی طرح کسی ہسپتال کے مردہ خانے میں تو نہ پڑی رہے۔ اس کے گھر والے اسے مٹی میں دبا کر صبر تو کر لیں، جبکہ وہ تو اس قدر حواس باختہ ہوا تھا کہ اس نے ایسی کوئی کوشش ہی نہ کی، بلکہ اسے تو ہسپتال پہنچانے میں بھی خوف ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ہسپتال پہنچانے کے بعد خوف ہی آیا تھا کہ اس نے اتنی ہمت بھی کیسے کر لی۔ وہ تو قسمت نے ہی ساتھ دیا تھا کہ کسی نے دیکھا نہیں، ورنہ پھنس گیا ہوتا۔ میں اسے تسلی دیتا رہا۔ میں نے بتایا کہ کبھی کبھی آدمی کسی طوفانی کیفیت کا شکار ہو کر غیر اخلاقی حرکت کر بیٹھتا ہے۔ ہم دونوں اسی ٹیکسی میں گیٹ کے قریب پہنچے تو ایلیسیا دور سے ہی ہمیں اپنی جانب آتی نظر آ گئی۔ وہ لڑکھڑا رہی تھی، وہ رو رہی تھی اور خاصی حواس باختہ تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت جذباتی ہے ضیاء، پتہ نہیں اس کی موت کا سن کر کیا ہوگا۔ طیب اب اپنی پریشانی بھی یکسر بھول چکا تھا۔ ہر ماں اپنی اولاد کے لیے جذباتی ہوتی ہے۔ میں نے قریب پہنچنے پر ٹیکسی رکوا لی، اسے سہارا دے کر بٹھایا اور خود آگے جا بیٹھا۔ طیب اب اسے دلاسے دے رہا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ کچھ نہیں سن رہی۔ کہاں جانا ہے صاحب؟ ٹیکسی والے کے پوچھنے پر میں چونک اٹھا۔ ہاں، بی سی ہاسپٹل چلو۔ بی سی ہسپتال؟ طیب کی آواز میں خوف تھا۔ ہاں، کیوں؟ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہیں تو وہ کہنے والا تھا، مگر جھجک کر چپ ہو گیا۔ میں سمجھ گیا یار، وہاں تو کچھ نہیں ہوگا، میں نے اسے تسلی دی۔ میں جان گیا تھا کہ غالباً وہ بھی اسی عورت کو اسی ہسپتال میں چھوڑ آیا ہے، تم فکر نہ کرو۔ مجھے پتا تھا کہ طیب کا خون خشک ہو رہا تھا، مگر یہ حوصلہ تو مجھے دینا ہی تھا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک جرم کر کے ساری زندگی چھپتا پھرے، اور جرم بھی اس نے یقیناً دانستہ نہیں کیا ہوگا۔ طیب کچھ نہ بولا۔ اب ایلیسیا اپنی بیٹی کو یاد کر رہی تھی، رو رہی تھی اور ہمیں بتا رہی تھی کہ اس پوری کائنات کا سارا چارم اس کی بیٹی ہی میں تھا۔ اسے کچھ ہو گیا تو وہ جیتی نہ رہے گی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، واقعی اس پوری کائنات کا تمام حسن اور تمام چارم اس کی بیٹی میں تھا۔ یہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مر چکی ہے، اسے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ میں اب صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اب آنے والا کافی وقت مجھے ایلیسیا کی بیٹی کو اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچانے میں لگے گا۔ طیب کا آ جانا بہتر ہوا تھا، وہ ایلیسیا کو سنبھال سکتا تھا اور میری مدد بھی کر سکتا تھا۔ مجھے یوں بھی نہیں معلوم تھا کہ یہاں کا نزدیکی چرچ کون سا ہے، لیکن میں نے یہ ضرور فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی بھی طرح ہو میں اینا کے شوہر کو ایک بار ضرور دیکھوں گا، بلکہ اس کی موت کی اطلاع میں ہی پہنچاؤں گا، اور ہو سکا تو اس کے خوبصورت چہرے پر ایک اتنا زوردار گھونسا مار کر آؤں گا کہ ایک نہ ایک عیب اس میں ضرور پیدا ہو جائے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایلیسیا کی بیٹی نے اسی کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہو، لیکن وہ ایسی لگتی نہیں تھی۔ دل گرفتہ، عدم اعتماد کا شکار یا نفسیاتی مریضہ نہیں، اس میں جو اعتماد اور جو وقار اور غرور تھا، اس نے تو اس کی شخصیت کو اور سحر انگیز بنا دیا تھا۔ ایسی پر اعتماد عورت یا لڑکی خودکشی نہیں کر سکتی۔ اس کی بھی تو آنکھیں تھیں، یہ احساس تو اسے بھی ہوگا کہ وہ بہت سی عورتوں سے زیادہ حسین ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جدائی کا تصور تک کرنے کو تیار نہ ہو، اسے ٹوٹ کر چاہتی ہو اور اس کی طلاق والی حرکت سے دل برداشتہ ہو گئی ہو۔ شاید میں اور بھی بہت کچھ سوچتا، مگر اسی وقت ٹیکسی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ہم ہسپتال کے گیٹ کے سامنے تھے۔ میں نے جلدی سے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا۔ طیب ایلیسیا کو سنبھالتا ہوا نیچے اترا۔ میں نے طیب کو اشارہ کر دیا تھا کہ وہ اسے لے کر کسی طرف بیٹھ جائے۔ یہ اشارہ کرتے ہی میں تیزی سے ایمرجنسی کی طرف بڑھا۔
وہاں سے معلوم کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے استقبالیہ کی طرف بھیج دیا۔ وہاں سے ڈاکٹر اجیت شرما کے بارے میں معلوم کر کے میں ایک لڑکے کی رہنمائی میں ڈاکٹر کے کمرے تک پہنچ گیا۔ ابھی میں اندر داخل ہوا ہی تھا کہ طیب بھی آ گیا۔ پتہ نہیں وہ ایلیسیا سے کیا کہہ کر آیا تھا۔ ڈاکٹر، میں ضیاء الرب ہوں، مسز تھامسن میرے ساتھ ہے۔ ہم نے ابھی تک انہیں یہ نہیں بتایا کہ ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو، کوئی مغالطہ ہو، میں اسے شناخت کر سکتا ہوں۔ آئیے۔ ڈاکٹر اجیت شرما کھڑے ہو گئے۔ میں نے طیب کے بارے میں بھی نہیں بتایا۔ طیب اور میں دونوں ان کے پیچھے چلتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک نہیں 3 ڈیڈ باڈیز رکھی تھی۔ تینوں غالباً ٹریفک حادثے کا شکار ہوئی تھی، اس لیے کہ تینوں پر پڑی سفید چادریں خون میں تر تھی۔ میرا جی متلا گیا۔ طیب کی حالت تو بہت خراب ہو گئی، اس کا رنگ بھی سفید پڑ گیا۔ ڈاکٹر ایک ڈیڈ باڈی کی طرف بڑھ رہا تھا اور میرا جی چاہا کہ آنکھیں بند کر لوں۔ میں حسن کی موت دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے مس اینا۔ اس نے غالباً چادر ہٹا دی تھی۔ میں نگاہ چرائے ہوئے تھا مگر جب میں نے طیب کی چیخ کی آواز سنی تو نگاہ اٹھا ہی لی، مگر اس سے پہلے ہی میرے سینے پر بڑا بوجھ سا آن گرا تھا اور پھر میں بھی اچھل پڑا۔ یہ لڑکی وہ نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر دور تک سکون پھیل گیا۔ میں نے ایک خوشی سی محسوس کی۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، میں نے ڈاکٹر سے کہہ کر طیب کی طرف دیکھا۔ وہ ایک جانب دیوار پکڑے لرز رہا تھا، اس کی آنکھیں اپنے حلقوں میں سے نکلی پڑ رہی تھیں۔ میں نے لپک کر اسے کاندھوں سے تھام لیا۔ طیب، طیب، ہوش میں آؤ، یہ اینا نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت بد شکل عورت ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے نا کہ اینا۔ ضیاء، اس نے میرا کاندھا تھام لیا۔ اس کی انگلیاں میرے شانے میں کھب کر رہ گئیں۔ ڈاکٹر چند لمحے ہماری طرف حیرت سے دیکھنے کے بعد اب دوسری ڈیڈ باڈی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ طیب نے اسے دور جاتے دیکھا اور سرگوشی کے سے انداز میں بولا، ضیاء، یہ وہی ہے۔ کون؟ اینا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، وہی جو میری گاڑی۔ بس میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ دبا دیا اور ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گیا جو دوسری ڈیڈ باڈی کی چادر اٹھا کر جھانک رہا تھا۔ آئیے مسٹر ضیاء، ایک عورت یہ بھی ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا۔ میرا دل پھر دھڑکنے لگا تھا مگر پھر میرا جی چاہا کہ کلانچے مارتا ہوا کمرے سے باہر نکل جاؤں، کیونکہ یہ بھی میرے حساب سے اینا نہیں تھی، یعنی یہ وہ حسین لڑکی نہیں تھی جس سے میں اور طیب ملے تھے۔ سوری، وہ تیسری لاش تو لڑکے کی ہے، مگر مسٹر ضیاء، کیا آپ اینا کو پہچانتے بھی ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں جس عورت نے انفارمیشن دی تھی اس نے بڑی تفصیل سے ہر بات بتائی تھی۔ میرا خیال ہے کہ آپ مسز تھامسن کو لے آئیں، انہیں بہرحال یہ صدمہ برداشت تو کرنا ہی ہے نا۔ ہاں ضیاء، ضروری تو نہیں کہ جسے ہم نے دیکھا تھا وہی اینا ہو۔ طیب اب خود پر قابو پا چکا تھا مگر اب بھی اس کی بھٹکی ہوئی خوفزدہ نگاہ بار بار اسی اسٹریچر پر جا رہی تھی جہاں وہ اس لڑکی کو پہچان چکا تھا جس کی موت کا ذمہ دار وہ تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ اب میں خود کچھ گڑبڑا گیا، یوں لگا جیسے ذہن میں پڑی کوئی گرہ کھل رہی ہو۔ اینا سے مسز تھامسن نے ہمارا تعارف تو نہیں کروایا تھا۔ ضروری تو نہیں تھا کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہی حرف بحرف سچ ہو۔ طیب، تم مسز تھامسن کو لے آؤ، میں نے کہا، پھر ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ طیب باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو ایلیسیا نڈھال ہوئی اس کے ساتھ تھی۔ اس کی ناک مسلسل رگڑنے سے اور سوج چکی تھی اور آنکھوں کے پپوٹے بھی لٹک آئے تھے، جبکہ جبڑوں کے نیچے لٹکی ہوئی کھال بھی لرز رہی تھی۔ طیب نے اندر جانے کی ہمت نہیں کی، اور طیب ہی کیا، میں خود بھی باہر آ گیا۔ مجھے تو شاید یہ گمان تھا کہ ایلیسیا خوشی خوشی باہر آئے گی اور اطلاع دے گی کہ ان میں سے اس کی بیٹی اینا نہیں ہے، مگر لاشیں دیکھ کر اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ کس دل سے اس اسٹریچر تک جائے گی، یہ سب دیکھنے کی تاب نہیں تھی مجھ میں۔ ڈاکٹر اندر ہی تھا۔ میں اور طیب ذرا فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ میں طیب کو سمجھا رہا تھا کہ وہ صورت سے مجرم نظر آ رہا ہے، اس لیے خود کو نارمل رکھے کہ اچانک ہمیں اندر سے ایلیسیا کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اور طیب ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر اچھل کر اندر بھاگے۔ اینا، اینا میری بچی! اندر کا منظر دیکھ کر ہم سکتے میں رہ گئے۔ مجھ سے زیادہ طیب کی حالت خراب ہو گئی، کیونکہ ایلیسیا اس لڑکی کی لاش سے لپٹی رو رہی تھی جس کے بارے میں طیب نے بتایا تھا کہ وہ اسے ہسپتال کے کونے میں پھینک گیا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم نے کیسے ایلیسیا کو سنبھالا اور کیسے اپنے اتھل پتھل ہوتے دل کو سہارا دیا۔ طیب تو اب باقاعدہ رو رہا تھا۔ اس بہانے اسے رونے اور اپنے جرم پر پچھتانے کا شاید موقع مل گیا تھا۔ وہ ایسے بلک رہا تھا جیسے اینا خود اس کی بیٹی ہو۔ ایلیسیا کو کسی نہ کسی طرح میں باہر لے آیا۔ وہ ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی، اپنے آپ کو مار رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے مسکن دوا کا انجیکشن دیا اور ایک بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے لیے یہی بہتر تھا، یہ پولیس کیس تھا، اس لیے اس کی لاش لینے میں بڑی دشواریاں پیش آئیں۔
پولیس کا سامنا میں نے کیا جبکہ طیب ایلیسیا کی خدمت کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تمام دن ہی نہیں، اگلی تمام رات بھی انہی چکروں کی نظر ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے کا موقع نہ ملا کہ وہ لڑکی کون تھی، لیکن اتنا میں جان گیا کہ ایلیسیا نے جو قصہ اینا کے بارے میں سنایا تھا، اس کی جس بدصورتی کا ذکر کیا تھا وہ درست تھا۔ وہ لڑکی ایلیسیا کی دوسری کاپی تھی۔ اس کے مقابلے میں جس لڑکی کو میں اینا سمجھ رہا تھا وہ تو دنیا کی حسین ترین لڑکی تھی۔ گویا دماغ میں پڑی گرا کھل چکی تھی، مگر یہ سوچنے یا جاننے کا موقع نہیں تھا کہ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ پھر جب میں ایک لمحے کے لیے اکیلا ہوا تو دماغ میں کوندے سے لپکنے لگے۔ مجھے اس کی ہنسی، اس کا انداز یاد آیا، اور پتہ نہیں کیوں زیوسا کا نام بار بار چاروں طرف گونجنے لگا۔ گویا ہم جو کچھ پہلے سمجھے تھے وہی درست تھا۔ ایک مغالطہ تھا، ایک غلط فہمی تھی جو میرے ذہن میں پنجے گاڑ گئی تھی، ورنہ وہی درست تھا۔ یہ بات مجھے خوفزدہ کرنے والی قطعی نہیں تھی، اس لیے کہ میں تو خود زیوسا کو دعوت دینے کے موڈ میں تھا۔ نہیں، میں کوئی ایسا پیر فقیر یا طاقتور آدمی نہیں تھا کہ جنوں، بھوتوں اور چڑیلوں سے پنگے لے لوں، بلکہ میرے خاندان میں ہونے والی اموات کے علاوہ میری ضدی طبیعت، ہٹ دھرمی اور ارادوں کی پختگی کے سوا کوئی طاقت میرے پاس نہیں تھی۔ ہاں، ایک شالی بابا کا ضرور خیال تھا، حالانکہ میں ان کے دیے ہوئے پتھر بھی بانٹ چکا تھا۔ بہرحال ابھی تک زیوسا کا رخ میری طرف مکمل طور پر نہیں تھا۔ وہ یقیناً جانتی تھی کہ زنجیریں میرے پاس ہیں، مگر اب تک اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا یا نہیں پہنچا سکی تھی۔ اسی بات نے میرے حوصلے بلند کر دیے تھے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اب اس کا رویہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے ذرا سا بھی گمان ہوتا کہ یہاں ہمارا استقبال کرنے والی زیوسا خود یا اس کی کوئی کارستانی ہوگی تو میں بھی اسے خوش آمدید ضرور کہتا۔ ضیا طیب اچانک میرے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے منہ پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہو گیا؟ میں چونک کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی کا فون آیا تھا، وہ پھولی سانس میں بولا۔ کس کا؟ وہی تمہاری چہیتی۔ کیا فضول سا نام ہے اس کا؟ ہاں، زیوسا۔ وہ نڈھال سا میرے قریب بیٹھ گیا۔ فون آیا تھا؟ میں حیران ہوا، کیونکہ یہاں ایک ہی فون تھا جس کا ایکسٹینشن میرے پاس اوپر بھی تھا۔ گھنٹی دونوں فونوں کی بجتی تھی اور میں نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ کمال یہ کہ اندرونی حصے والی کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی، پھر بھی نیچے سے مجھے ٹیلی فون کی بیل سنائی نہیں دی تھی۔ مگر میں نے ٹیلی فون سیٹ کی طرف دیکھا، یہاں نہیں، گھر پر آیا تھا۔ کیا؟ اب مجھے بھی تشویش ہونے لگی۔ ایسا نہ چاہنے کی بنا پر ہی تو میں یہاں شفٹ ہوا تھا۔ کیا کہتی تھی؟ طیب نے یہ سن کر کھڑکی کے قریب جا کر نیچے جھانکا، پھر کھڑکی بند کر دی۔ اس کی حرکتیں خاصی پر اسرار سی لگ رہی تھیں۔ شاید وہ ایلیسیا سے خوف زدہ تھا۔ جب اس نے دروازہ بھی باہر دونوں جانب دیکھنے کے بعد بند کر دیا تو میں ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اب وہ میرے قریب آ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ اس کہانی کی مصنفہ ہیں سیما غزل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 25 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ طیب خیریت ہے نا؟ خیریت ہی تو نہیں ہے، وہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے۔ اس نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ میں ہی اینا کا قاتل ہوں، اور اگر وہ یہ بات پولیس کو اور ایلیسیا کو بتا دے تو مجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ میں گاڑی ٹھیک کروانے کی وجہ سے گیا تھا۔ اس کے ٹائروں پر خون تھا اور بمپر پر ڈینٹ پڑنے کے علاوہ اس کے خون کے دھبے اور بال چپکے ہوئے تھے۔ میں نے 3 گھنٹے کی محنت سے گاڑی صاف کی ہے، مگر وہ کہتی ہے کہ وہ جب چاہے گی گاڑی بالکل اسی پوزیشن میں پولیس کو مل جائے گی جس پوزیشن میں ایکسیڈنٹ کے بعد تھی۔ یار ضیا، خدا کی قسم، وہ اچانک میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر میں جدھر گاڑی موڑتا تھا وہ بھی ادھر ہی بھاگتی، اور بالآخر اوہ، یہ بتاؤ آگے پیچھے تو فون نہیں آیا اس کا؟ نہیں، شاید نہیں، میں نے کسی سے ذکر نہیں سنا۔ ممکن ہے وہ کرے۔ یہ ہے کیا بلا یار؟ وہ کافی پریشان تھا۔ اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو؟ تم نے کہا نہیں کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے؟ میں نے پوچھا۔ اتنا ہوش کب رہا تھا؟ خیر، تم نے پتھر کا کیا کیا؟ یہ باندھ لیا۔ اس نے دایاں بازو آگے کر دیا۔ وہ واقعی موم جامہ کر کے اسے باندھ چکا تھا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ میں واقعی مطمئن ہو گیا۔ لیکن ضیا، تم کیا کرو گے؟ میری فکر نہ کرو، میں آج رات یہ طے کر لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔
ایلیسیا کی حالت خراب ہے، اس نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد کہا۔ ہاں، میں نے اسے ڈاکٹر کو دکھایا تھا، اسے بہت صدمہ پہنچا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو۔ کیا تم گاڑی میں آئے ہو؟ ہاں، میں فون پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا کیا، فون پر بات کرنے والی بات بھی نہیں ہے، آئندہ بھی احتیاط کرنا۔ اور سنو، اب اگر فون آئے تو کہہ دینا کہ میں اس کے فون کا منتظر ہوں۔ اس سے زیادہ بات نہ کرنا اور فون بند کر دینا، دیکھیں گے کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ تم ایلیسیا کا خیال رکھنا۔ اوکے، تم جلدی چلے جاؤ۔ مجھ پر اچانک ہی گھبراہٹ کا دورہ پڑ گیا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ ایک عجیب سی بے چینی ٹیس کی طرح مجھ میں اٹھی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو یا کچھ ہو گیا ہو۔ میں طیب کے ساتھ نیچے تک آیا، اسے گاڑی میں بٹھا کر روانہ کر دیا۔ کچھ دیر تک اس کی گاڑی کو جاتے دیکھتا رہا، پھر لوٹ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ ایلیسیا بے سدھ سی صوفے پر پڑی تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ایلیسیا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے دھیرے سے اسے پکارا تو اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ وہ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ ایلیسیا، ہر شخص مرنے کے لیے ہی دنیا میں آتا ہے، کہیں ایسی جگہ سے جو اس کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے اور آگے ہی آگے بڑھتا ہے۔ یہ ارتقاء کی منازل ہیں۔ ہمیں خوب علم ہے کہ اب اس زندگی کے بعد ہمیں کسی اور زندگی میں، کسی اور دنیا میں جانا ہے۔ جیسے ہم اب سے پہلے کے حالات سے ناواقف ہیں، ویسے ہی آنے والے واقعات سے بھی ناواقف ہیں۔ تم بھی چلی جاؤ گی، میں بھی، اور باقی سب بھی۔ ہماری جگہ نئے آنے والے لے لیں گے۔ تم نہ بچی ہو، نہ زندگی اور موت کی حقیقت سے ناواقف۔ مجھے نہیں معلوم کہ بعد از موت زندگی کا تمہارے ہاں کیا تصور ہے، مگر ہمارے ہاں اس کا بڑا خوبصورت تصور ہے۔ ہمیں قدم قدم پر اس حقیقت کا احساس دلایا گیا ہے کہ ہم ایک سایہ دار جگہ میں چند لمحے سستانے کو رکے ہیں، مگر یہی دنیا کسی کسی کے لیے کانٹوں سے بھرا میدان، کسی کے لیے خوفناک درندوں سے پٹا جنگل، اور کسی کے لیے لک و دک تپتے صحرا کی طرح ہے۔ ہم یہاں سے اپنے دکھ سکھ، اپنے اعمال، نیکی اور بدی، بدنیتی اور خلوص، یہ سب کچھ لے کر آگے چلے جائیں گے۔ ہمارے کردار کی مضبوطی، ہماری نیکیاں آگے آنے والی اندھیری راہوں میں روشن ہو کر ہمیں راستہ دکھائیں گی۔ کیا تم ان باتوں پر بلیو کرتی ہو؟ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے چہرے کے عضلات ڈھیلے پڑ گئے ہیں، اس کی آنکھوں میں صبر ہچکولے لینے لگا ہے۔ یہ بات میرے لیے امید افزا تھی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ میں نے اسے چائے آفر کی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلانا چاہتا تھا۔ میں دن میں اس پوری عمارت کا جائزہ لے کر دیکھ چکا تھا کہ کچن کدھر ہے۔ اس نے تشکرانہ انداز میں مجھے دیکھا اور لیٹ گئی۔ میں کچن میں چلا آیا۔ چائے بناتے ہوئے میں نے تمام کیبنٹ کھول کر ہر چیز کا جائزہ لیا۔ مجھے پتا تھا کہ ایلیسیا بہت دنوں تک کچھ پکانے کے قابل نہیں ہو سکے گی۔ ہوٹلنگ میرے لیے ناقابل برداشت تھی، اس لیے میں خود ہی پکانا اور کھانا چاہتا تھا۔ میں نے چائے بنا کر ٹرے میں سامان رکھا۔ اس وقت چمچوں کی دراز کھولی تو سامنے ہی ایک بڑی سی چمکدار چھری پر میری نگاہ پڑی۔ بجلی سی کوندی، پتہ نہیں کیوں۔ میں چند لمحے تک اسے تکتا رہا، حالانکہ وہ ایک عام سی چھری تھی جو کچن میں کام آتی تھی۔ اس کا پھل غالباً چاندی کا تھا جو چمک رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس چھری پر نگاہ پڑتے ہی میرا ذہن معاف ہو گیا ہے۔ پھر میں خود بخود چونک کر ٹھیک ہو گیا۔ میں نے چمچہ نکال کر جھٹکے سے دراز بند کر دی۔ چائے لے کر ایلیسیا کے پاس آیا۔ ہم نے چائے پی۔ میں ایلیسیا کو بہلانے میں کافی حد تک کامیاب رہا تھا۔ وہ اب پہلے کی نسبت بہت بہتر تھی۔ مسٹر ضیاء، سوری، مجھے تمہارے کام کرنا چاہیے تھے، مگر نہیں ایلیسیا، تم میری ملازم نہیں ہو۔ یہ بھی تمہاری مہربانی ہے کہ تم ہم سے اتنا خلوص برت رہی ہو۔ ویسے بھی میرا کام کرنا تمہاری ڈیوٹی قطعی نہیں تھی۔ میں ایسی بے ترتیب اور تکلیف دہ تقسیم کو پسند نہیں کرتا۔ میں اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر کے خوش رہتا ہوں۔ مجھے کسی پر بوجھ بننے کی عادت بھی نہیں۔ تم اس طرف سے کوئی فکر نہ پالو، نہ ذہن کو بوجھل کرو۔ بس میں تمہیں صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم صرف اتنا سوچو کہ اب تمہاری بیٹی یہاں کے سنگ دل لوگوں کے درمیان میں نہیں ہے کہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارے۔ وہ اب بڑی مہربان اور رحم کرنے والی ذات خدا تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جو اپنے بندوں سے کسی بے پناہ شفیق ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ تم بہت نائس مین ہو مسٹر ضیاء۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم سے ملے بغیر تمہارے لیے بری رائے قائم کر لی تھی۔ میری اسی غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ اگر میں اینا کو یوں نہ چھپاتی تو شاید وہ اس وقت میرے ساتھ کچن میں ہوتی، اور بقول تمہارے وہ یہ شرارت نہ کرتی جو اس نے میرے ساتھ کی۔ اور ہاں مسٹر ضیاء، کیا تم میری ایک بات کا بالکل سچائی کے ساتھ جواب دو گے؟ کیوں نہیں؟ میں جھوٹ کو صرف اس وقت اچھا سمجھتا ہوں جب وہ کسی کی بہتری کے لیے بولا جائے۔ جب اینا نے تم لوگوں کو اسکوائش دیا تھا، تب تم نے یا
طیب نے اس کو ڈسہارٹ تو نہیں کر دیا تھا کہ وہ یوں گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ اور نہیں ایلیسیا، اس سے تو ہم ملے بھی نہیں تھے، میں بے ساختہ کہہ بیٹھا، شاید اس لیے کہ میں اس سے سچ بولنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ مگر تم کہہ رہے تھے کہ او وہ تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ مجھے بات ٹالنا پڑی، بہانہ کیا کہ مجھے اچانک یاد آ گیا ہے کہ ایک اہم فون کرنا ہے۔ اٹھتے اٹھتے میں نے شک کے گہرے سائے دیکھ لیے تھے جو اس کی بوڑھی آنکھوں میں چمکتے گدلے پانی میں تیر رہے تھے۔ میں اس حالت میں اسے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے طیب کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ فون حسب توقع زہرا آپا نے اٹھایا۔ میں ان سے بات کرتا رہا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ رات ڈنر پر پہنچوں گا، مگر رات تو میری اینا کی تجہیز و تدفین میں گزری تھی۔ میں نے ان سے نہ پہنچنے پر معذرت کی۔ انہیں طیب کی زبانی پتہ چل چکا تھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ اب پھر آنے کو کہہ رہی تھی۔ میں نے آفس کے کام کا بہانہ کر کے ان سے چند روز کی چھٹی لے لی۔ انہی سے پتہ چلا کہ ابھی تک طیب گھر واپس نہیں پہنچا۔ ایسی کوئی بات انہوں نے نہ کی جس کا تعلق زیوسا یا کسی قسم کے حیرت ناک واقعے سے ہو۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ میں کنکھیوں سے ایلیسیا کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ وہ اب کمزوری کے باعث اونگ رہی تھی۔ میں نے چاہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے، مگر اس نے کہہ دیا تھا کہ وہاں وہ اینا کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے اب اس کی غیر موجودگی کو بہت زیادہ فیل کرتی ہے اور وحشت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے اصرار نہیں کیا، مگر وہ یہاں صوفے پر قطعی بے آرام تھی، اس لیے میں فون رکھ کر اس کے قریب آ گیا۔ ایلیسیا، کیا اس کمرے اور میرے والے کمرے کے علاوہ اتنی بڑی کوٹھی میں دوسرا کوئی کمرہ نہیں؟ آئی مین بیڈ روم؟ ہے، تمہارا روم کے بازو والا روم ہے، مگر وہ گیسٹ کا ہے، ہم وہ روم یوز نہیں کرتا۔ یہاں اب کوئی گیسٹ نہیں آئے گا، تم وہاں آرام کرو۔ وہ تیار نہیں تھی، مگر میں نے زبردستی اسے راضی کیا۔ اسے چابی لے کر اوپر گیا، کمرہ کھولا تو ایک مہک سی چاروں طرف پھیل گئی۔ یہ کمرہ اندر سے سفید رنگ سے پینٹ کیا گیا تھا اور یہاں کا سارا فرنیچر بلیک لکڑی کا تھا، جس کے کناروں پر سنہرے رنگ کی باریک پٹیاں سی پڑی تھیں۔ یہاں سفید، سنہرے اور کالے رنگ کے پرنٹڈ پردے تھے۔ درمیان میں گول بیڈ تھا جس پر سفید، سنہرے اور کالے ہی بہت سے کشن بے ترتیبی سے پڑے تھے۔ مجھے یہ کمرہ بہت اچھا لگا۔ جی چاہا کہ یہاں خود شفٹ ہو جاؤں اور اپنا کمرہ ایلیسیا کو دے دوں۔ میں نے نیچے آ کر کہا کہ وہ میرے کمرے میں چلی جائے اور میں اس کمرے میں شفٹ ہو جاتا ہوں۔ وہ مان گئی۔ میں اسے لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا، وہاں اسے بٹھایا اور اپنے اٹیچی کیس لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے یہاں چلے جانا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ میں نے بازار سے کھانا لانے کا سوچا اور کپڑے بدل کر ایلیسیا کو بتا کر وہاں سے نکل گیا۔ ٹیکسی کے لیے دور تک جانا میرے لیے بہتر تھا، اس بہانے میری واک ہو جاتی تھی، اس لیے یہ مجھے دشوار نہیں لگا۔ مجھے جلد ہی ایک ٹیکسی مل گئی۔ یہاں سے قریب ترین علاقے میں میں نے ایک بہتر ہوٹل تلاش کیا، ٹیکسی روکے رکھی اور کھانا پیک کروا کے واپس آ گیا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، ایلیسیا سو چکی تھی۔ میں نے اپنے لیے کھانا نکالا اور وہیں ڈرائنگ روم میں پڑی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں ٹھیک سے کھا بھی نہیں پایا تھا کہ کال بیل بج اٹھی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، آنے والے نے وہ کال بیل بجائی تھی جو اندرونی عمارت کے یعنی ڈرائنگ روم کے دروازے پر لگی تھی۔ ایلیسیا مجھے بتا چکی تھی کہ باہر گیٹ والی کال بیل کا کنیکشن کچن میں ہے، جبکہ ڈرائنگ روم کے باہر والے دروازے کا کال بیل کا کنیکشن ڈرائنگ روم میں۔ میں نے نوالا پلیٹ میں رکھ دیا، اٹھ کر دروازے تک گیا اور یہی سوچتا رہا کہ بھلا کون آ سکتا ہے۔ طیب، ایک خیال آیا۔ میں نے دروازہ کھولا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک قدم آگے بڑھا، میں نے چاروں اطراف دیکھا۔ اب عمارت کی باہر والی دیواروں کے کناروں سے اندھیرے پھوٹنے لگے تھے۔ میں نے باہر کی طرف لگے سوئچ بورڈ کا بٹن آن کر دیا۔ باہر لان کے قریب لگا بلب روشن ہو گیا، کہیں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کے دروازے کی پیشانی پر لگا بلب بھی روشن کر دیا، پھر پلٹ کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ میں اندر داخل ہونے لگا، تبھی میری نگاہ کال بیل کے قریب سے اندر جاتی ایک بڑی سی مکڑی پر پڑی۔ میں ٹھٹک گیا۔ میں نے غور سے دیکھا، اس کی جسامت تو کافی بڑی تھی، مگر وہ قطعی عام سی مکڑی تھی۔ خوف کی ایک لہر جو مجھ میں اٹھی تھی ختم ہو گئی۔ وہ یوں رینگتی ہوئی اندر جا رہی تھی جیسے کال بیل اسی نے بجائی ہو اور میں نے اسی کے لیے دروازہ کھولا ہو۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے ہنس کر کہا، بی مکڑی، بھلا کال بیل بجانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم تو دروازے کے نیچے سے رینگ کر بھی آ سکتی تھی۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ میں نے اسے مارنے یا بھگانے کی کوشش نہیں کی۔ جب وہ چوکھٹ سے ہوتی ہوئی اندر کی دیوار پر پہنچ گئی تب احتیاط سے دروازہ بند کیا، واپس ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا اور کھانا کھانے لگا۔ پھر وہ مکڑی میرے ذہن سے بالکل نکل گئی۔ میں نے کھانا کھا کر برتن کچن میں رکھے اور ایلیسیا کا کھانا فریج میں رکھ کر اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔
میں سونا چاہتا تھا، نیند اور تھکن مجھ پر غالب تھی۔ میں کمرے میں آتے ہی کپڑے تبدیل کر کے لیٹ گیا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ میں اتنی جلدی لیٹا ہوں، ورنہ عام طور پر رات گئے تک جاگتا رہتا ہوں۔ میں نے لائٹ بند کر دی، نائٹ بلب جلا دیا، مگر کچھ دیر بعد مجھے اس بلب کی روشنی بھی چبھنے لگی تو میں نے اٹھ کر وہ بلب بھی بجھا دیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، دھیرے دھیرے ذہن کو سوچوں سے آزاد کر لیا اور مکمل آرام دہ نیند لینے کا ارادہ کر کے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ میرے اعصاب میں بے پناہ کھنچاؤ ہے۔ چند لمحے کو تو بے چینی سی رہی، پھر نیند غالب آنے لگی، غنودگی سی چھا گئی۔ باہر گہرا سناٹا مجھے بڑا پرسکون لگ رہا تھا، جبکہ طیب کا گھر ایسی جگہ تھا جہاں 3 اطراف بڑی مصروف سڑکیں تھیں۔ آدھی رات کو وہاں سے گزرنے والے ٹریفک کی سماعت چیر ڈالنے والی آواز مجھے سخت اذیت دیتی تھی، جبکہ یہاں دور دور تک نہ رہائشی علاقہ تھا، نہ فلیٹ جس میں دن رات بچوں کا شور گونجتا، اور نہ ہی کوئی مصروف سڑک کہ ٹریفک کی آواز نیند اور سکون میں حارج ہوتی۔ میں دھیرے دھیرے جیسے اندھے کنویں میں اتر رہا تھا۔ اچانک میری حس سے سماعت چونک اٹھی۔ عجیب سی سرسراہٹ تھی جسے میں نے پہلے پہل تو کوئی اہمیت نہ دی، مگر جب مسلسل یہ آواز آنے لگی تو بہت ناگوار گزری۔ پہلے میں غنودگی میں اس کو محسوس کر رہا تھا اور ختم ہونے کا منتظر تھا، پھر میں مکمل طور پر بیدار ہو گیا۔ بیدار ہو کر میں نے قوت سماعت کو اس آواز پر مرکوز کر لیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کس کی آواز ہے۔ ذرا غور کرنے پر محسوس ہوا جیسے کوئی کسی چیز کو فرش پر گھسیٹ رہا ہے۔ میں نے پھر غور کیا اور اپنے اس خیال کی خود ہی تردید کر دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی چیز رینگ رہی ہو، کوئی ایسی چیز جس کے رینگنے سے ہلکی سی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ پہلا خیال مجھے یہی آیا کہ سنسان علاقہ ہے، شاید کوئی جانور، کتا یا بلی یا کوئی اور جانور اپنے کسی شکار کو گھسیٹ کر کسی کونے میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر باہر والی کھڑکی کو دیکھا۔ یہاں بھی دونوں طرف کھڑکیاں اسی رخ پر تھی جس رخ پر دوسرے کمرے کی کھڑکیاں تھیں۔ باہر والی کھڑکی بند تھی۔ میں نے سامنے والی اس کھڑکی کی طرف دیکھا جو ڈرائنگ روم کی طرف کھلتی تھی، وہ بھی بند تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے کھڑکیاں کھولی ہی نہیں تھی۔ اب میں نے نائٹ بلب جلا دیا، اس کی روشنی اندھیرے میں کافی تھی۔ میں نے کمرے میں چاروں اطراف نگاہ ڈالی، فرش دیکھا، کچھ دکھائی نہ دیا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے روشنی بجھا دی اور تکیہ کانوں پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اب وہ سرسراہٹ یا تو ختم ہو گئی تھی یا یہ تکیے سے کان بند کرنے کا نتیجہ تھا۔ میں پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ گہری غنودگی تھی کہ میں نے چپڑ چپڑ کی کری آمیز آوازیں سنی۔ میں پھر ڈسٹرب ہو گیا۔ یہ بھی یقین ہو گیا کہ شاید کوئی کتا یا بلی ڈنر کر رہے ہیں اور بڑی بدتمیزی سے کر رہے ہیں۔ میں نے زور سے کروٹ لی، دوسرا تکیہ بھی اٹھا کر کان پر رکھ لیا، مگر آوازیں جیسے تکیے میں جذب ہونے کے بعد سماعت میں اتر رہی تھی۔ ایسی خوفناک سی اور اتنی کری آوازیں تھیں کہ میرا جی متلا گیا۔ یوں لگنے لگا جیسے کوئی میرے سرہانے بیٹھ کر کسی وجود کو ادھیڑ ادھیڑ کر کھا رہا ہو، اس کا لہو چاٹ رہا ہو۔ میں نے ہر طرح کوشش کی کہ وہ آوازیں میری سماعت سے دور اور ذہن سے محو ہو جائیں، مگر میں بری طرح ناکام ہو گیا تھا، جبکہ وہ آوازیں میرے اعصاب پر، میرے حواسوں پر چھا کر مجھ سے اور قریب، بالکل قریب محسوس ہونے لگی تھی۔ آخر میں اچھل کر بیٹھا۔ میں نے لائٹ جلائی اور سامنے لگے وال کلاک پر نگاہ پڑتے ہی میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، اور پھر میں نے سرہانے رکھی اپنی رسٹ واچ اٹھا کر دیکھی، اس میں بھی 3 ہی بجے تھے۔ اب میری توجہ پھر اسی آواز کی طرف ہو گئی جو بتدریج بڑھ رہی تھی۔ میں نے باہر والی کھڑکی کھولی۔ آواز کے اتار چڑھاؤ میں نہ اضافہ ہوا نہ کمی ہی آئی۔ پھر بھی میں نے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ باہر دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ واقعی رات بہت زیادہ بیت چکی ہے، مگر کیسے؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹا ہوں تو بمشکل رات کے 8 بجے ہوں گے، سویا بھی نہیں، اس کا تو مجھے یقین تھا۔ میں نے زیادہ سے زیادہ بستر پر 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ گزارا تھا۔ یہ سب سوچتا اگر وہ آواز اب گرم گرم سیسے کی طرح میرے کانوں میں نہ اتر رہی ہوتی۔ باہر نہ کوئی کتا یا بلی اور نہ ہی اور کوئی جانور تھا۔ میں نے توجہ دی تو لگا کہ آواز اس سمت سے نہیں آ رہی۔ اب میں نے اندرونی کھڑکی کھولی اور پھر گھبرا کر بند کر لی، کیونکہ کھڑکی کھولتے ہی آواز کسی ہوا کے طوفانی جھکڑ کی طرح اندر داخل ہوئی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ کیا ڈرائنگ روم سے یہ آوازیں آ رہی ہیں؟ آوازیں اتنی کری اور خوفناک تھیں کہ مجھے کھڑکی دوبارہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، مگر میں یوں تو نہیں بیٹھا رہ سکتا تھا۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اسے ڈھونڈنا تھا جو ان آوازوں کا سبب تھا۔ میں نے اس بار خود پر قابو پا کر پھر کھڑکی کھول دی۔
چپڑ چپڑ کی تیز اور کری آوازوں نے میری سماعت اور حلق تک میں خراشیں ڈال دی، مگر میں نے اس بار سر نکال کر ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میری ریڑھ کی ہڈی میں برف جمنے لگی۔ بے پناہ شدید بدبو کے بھبکے مجھے پیچھے دھکیل رہے تھے۔ میں نے کھڑکی بند کر دی۔ اس سے پہلے ہی میں سانس روک چکا تھا۔ مجھے الٹی آنے لگی۔ میں بھاگ کر باتھ روم میں گیا، لگا جیسے کلیجہ منہ کے ذریعے باہر آنے کو ہے۔ آنتیں کھنچ گئیں۔ جتنا کھایا پیا تھا سب باہر آ گیا۔ بدن پر برف جمی محسوس ہونے کے باوجود میری پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔